الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک حدیث شریف سنائی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو تو اللہ تعالیٰ لازیدنکم نعمت میں اضافہ کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تم نافرمانی کرو گے اللہ تعالیٰ کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ محترم حاضرین، شکر گزاری کی صفت ہر انسان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بے حد پسند فرماتے ہیں۔ قرآن میں سر بسر شکر گزاری کی تعلیم دی گئی ہے۔ پہلے شکر گزاری کا مطلب سمجھیں کہ نعمت بخشنے والے پر دل و زبان سے تعریف کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے اس کو قرآن میں سر بسر فرمایا ہے کہ تم شکر گزار بنو اور ناشکرے نہ بنو۔ محترم حاضرین، ہر انسان پر غور کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے ہر لمحے سے جتنی نعمتیں منسلک ہیں اس پر ہر انسان کو غور کرنا ہے۔ محترم حاضرین، انسان تو اتنا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کو بندے کو دیا ہے ان کی شکر گزاری کیے بغیر انہی کو معبود بنا رکھا ہے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم نعمت کے معنی کا جائزہ لیں۔ محترم حاضرین، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ نعمت خوشی اور احسان کے معنی میں ہے، اور حضرت مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو اپنا ذاتی فائدہ کے بغیر کسی کو احسان کے طور پر نفع پہنچائے، یہ اظہر من الشمس ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک تمام مخلوق کو، دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، جتنے بھی ہیں، اپنا ذاتی فائدے کے بغیر سب کو اپنے نعمتیں دے رہا ہے۔ انسان کتنا ناشکرا ہے کہ جن نعمتوں کو خدائے وحدہ لا شریک نے دیا ہے ان نعمتوں کو شکر گزاری کے بغیر انہی کو معبود بنائے رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے سورج بنایا ہے کہ انسان اس سے خوب روشنی حاصل کرے اور خوب فائدہ حاصل کرے، لیکن یہ ناشکرا انسان جس نعمت کو خدائے وحدہ لا شریک نے اس کے فائدے کے لیے دیا ہے اسی کو معبود بنائے رکھا ہے۔ کیا ایسا کرنے والا انسان ناشکرا ہے کہ نہیں؟ اسی کے لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔
دور کیوں جائیں، اپنے آپ پر غور کریں تو لاتعداد نعمتیں ہمارے اندر پائی جائیں گی۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تب بھی شمار نہ کر سکو گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اب ذرا غور کریں کہ مرغی کا بچہ چوزا جب انڈے سے نکلتا ہے تو تھوڑی سی مدت میں چلنے لگتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی مچھلی کے بچے جب انڈوں سے باہر نکلتے ہیں تو فوراً تیرنے لگتے ہیں، برخلاف انسان کا بچہ باشعور ہو کر اپنے کنٹرول میں آنے تک کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کے نعمتوں اور مہربانیوں کا محتاج ہوتا ہے، اور جب وہ کسی غذا کو کھاتا ہے تو اس کے ہضم ہونے تک کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نعمتیں ہیں۔ دیکھیے، جب ہم کسی چیز کو کھانا چاہتے ہیں، بات کی مثال، ہم گیہوں کی روٹی کھانا چاہتے ہیں تو گیہوں کو سب سے پہلے اگانے کے لیے ہمیں زمین کی ضرورت پڑتی ہے، پھر پانی کی ضرورت پڑتی ہے، پھر ہل چلانے کے لیے بیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، پھر ہل چلانے والے انسان کی ضرورت پڑتی ہے، پھر پانی کی ضرورت پڑتی ہے، پھر گرمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں سے وہاں تک محتاج ہی محتاج ہے انسان۔ پھر جب وہ آٹا بن کر گھر میں آتا ہے تب بھی کیا خالی انسان روٹی کو کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ پھر اس میں کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اور نعمتوں کا محتاج ہوتا ہے، جیسا کہ سالن بنانے کے لیے پھر چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جب بنا لیں تب کھانے کے لیے دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے، چبانے کے لیے، اندر جانے کے لیے حلق کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان سب کے محتاج ہونے کے باوجود اگر اندر چلا بھی جائے، غذا کے نالی میں جائے بغیر ہوا کی نالی میں چلے جائے تو انسان موت سے دوچار ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ان سب نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دیا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے اور ہر سیکنڈ کو اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری میں گزار دے تب بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ایک نعمت کے 1000 حصے کریں، کس کے؟ سارے نعمتوں کے نہیں، بلکہ ایک نعمت کے 1000 حصے کریں، اس میں ایک نعمت کے 1000ویں حصے کو تمام زندگی شکر گزاری کرے تب بھی مکمل نہیں کر سکتا، تب بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے شعر میں فرمایا، اگر شکر حق تا بروز شمار گزارت نباشد ایک از 1000۔ اگر انسان ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری میں گزار دے تب بھی نعمت اللہ تعالیٰ کے نعمت میں سے ایک نعمت کے 1000ویں حصے کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ محترم حاضرین، انسان یہ نہیں سوچتا کہ جن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے مہربانی کے طور پر ہمیں دیا ہے، انہی نعمتوں سے ہمیں ہلاک کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوائیں دی ہے، اسی ٹھنڈی ہوا کو ہمارے لیے آندھی بھی بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ ضرور بنا سکتا ہے اگر اللہ چاہے۔ ایسا ہی پانی دیا ہے، پانی میں ہمیں غرق بھی کر سکتا ہے۔ آگ ہے، آگ سے ہم سلگاتے ہیں، دوسرے وغیرہ چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، آگ بھی ہمارے لیے ہلاکت کی چیز بن سکتی ہے۔ ان سب نعمتوں کو انسان کیا سمجھنے لگتا ہے؟ بے جان سمجھنے لگتا ہے، لیکن یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس جاندار ہیں۔ کہ یہ جاندار چیزیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی
فرما برداری کرتے ہیں. ایک مرتبہ اس کا تذکرہ بھی سن لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود سے کامیاب ہو گئے تو نمرود کو بے حد غصہ آ گیا. تو غصے میں آ کر اس نے کہا کہ ایک بڑی آگ جلا دیا جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا بھی گیا. تو اس آگ کو اللہ تعالی کے طرف سے حکم ہوا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اللہ تعالیٰ نے صرف ٹھنڈی نہیں کہا، کیونکہ ٹھنڈی چیز اس چیز کو کہتے ہیں جیسا کہ سردی کا موسم ہے، رات میں ٹھنڈ بچتی ہے، انسان کو اس سے ٹھنڈک تو ملتی ہے لیکن اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں. صرف اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی نہیں فرمایا، وسلامہ اور سلامتی والی بھی فرمایا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیسی جلنے والی آگ گل و گزار بن گئی. یہی نہیں اور بھی سنتے چلیں کہ ہوا جو ہمارے پاس کیا ہے، ہوا کو ہم جان سمجھتے ہیں کیا؟ جاندار سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. ہماری نظروں میں وہ مردہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظر میں وہ بھی زندہ ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا قوم عاد جو طاقت و مضبوط تھے، جو طاقت میں بہت زیادہ مضبوط تھے، جن کی طاقت بے حد تھی، یعنی بہت بڑے طاقتور تھے وہ، اور ان کے پاس بڑے بڑے باغات بھی تھے اور انہوں نے بڑے بڑے محل تعمیر کر رکھے تھے، لیکن ایک نمبر کے ناشکرے تھے. حضرت عاد علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بے حد سمجھایا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط سالی ڈال دی. تو اس زمانے کا رواج تھا کہ جب بھی اس طرح کوئی مصیبت آتی تو وہ کعبۃ اللہ کو پہنچ جاتے اور وہاں دعا کرنے لگتے تھے. اور رواج کے مطابق وہاں کے بڑے لوگوں نے، قوم کے سرداروں نے کعبۃ اللہ پہنچے اور مدد طلب کی. تو ایک رات ان کے پاس 3 ابر آ گئے، ابر کے 3 ٹکڑے آ گئے. ایک سیاہ تھا، دوسرا سرخ تھا، تیسرا سفید تھا، اور اس میں سے آواز آئی کہ جس کو تم چاہو ایک کو چن لو. تو ان سب نے سیاہ کو چن لیا تو وہاں سے واپس لوٹ گئے. دیکھنا تھا کہ یہ سیاہ ٹکڑا جو ہوا کی شکل میں اتنا بڑا ہوا اٹھی اس سے کہ تمام ان کے جتنے بھی محل تھے سب کے سب نیست نابود ہو گئے سوائے حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والوں کے. دیکھیے ہوا جس کو ہم کیا سمجھتے ہیں، مردہ سمجھتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالی کے نظروں میں کیا ہے، زندہ ہے. اتنا ہی نہیں، پانی اور مٹی جس کو بھی ہم مردہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ تعالی کے نظر میں کیا ہے، یہ بھی زندہ ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون جو ایک بڑا سخت دشمن تھا اسلام کا، مسلمانوں کا، اس وقت کے مسلمانوں کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا دشمن تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ مال دیا تھا. کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں، کنجیاں، صرف کنجیوں کو گدھوں پر لادا جاتا تھا، گدھوں پر ڈال کر لایا جاتا تھا. اتنے زیادہ کنجے تھے، اتنے زیادہ خزانہ تھا اس کے پاس، لیکن ایک نمبر کا ناشکرا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے بہت سمجھائے. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی کی. ایک مرتبہ وہ اپنے ناز و نخروں کے ساتھ، مال کے ساتھ کہیں جا رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھ لیا اور مٹی کو حکم دیا، مٹی سے کہا کہ اے مٹی تو اس کو نگل جا.
دیکھنا تھا کہ وہ اپنے ناز و نخروں کے ساتھ اپنے تمام مال کے ساتھ زمین میں دھسا گیا. یہ زمین جس کو ہم کیا جاندار سمجھتے ہیں, نہیں سمجھتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظر میں کیا ہے, یہ بھی جان ہے, اس کو بھی جان ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں زمین سے بھی ہلاک کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ضرور کر سکتے ہیں. ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا اور ایک واقعہ جس کا نام تو سب کو پتا ہوگا, فرعون, جو ایک نمبر کا ناشکرا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی اور بہت زیادہ مال دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے لاکھ سمجھایا مگر اس نے نہیں سمجھا. اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے پاس جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہیں مجبور کر کے سجدے کرایا کرتا تھا, اور وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی, میں ہی اعلی رب ہوں. دیکھنا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں چلے گئے, سمندر میں چلے گئے. وہ دیکھ کر فرعون بھی سمندر میں آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو سمندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دو کناروں پر کھل گیا تھا وہ اس کے فرعون کے لیے مچا گیا اور وہ سمندر میں پانی میں غرق ہو گیا. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں جن کو ہم مردہ سمجھتے ہیں, بے جان سمجھتے ہیں, لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظر میں جاندار ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا ناشکری کرنے پر اس کی سزا ہے. اب شکر گزاری پر بھی سن لیں. یہ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی حکومت تھی کہ ایک عراقی عورت ان کے سامنے آئی اور اپنے بچوں کے لیے وظیفہ طلب کیا. وظیفہ طلب کرتے ہی ان کے 7 بچے تھے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے 7 بچوں کو نہیں بلکہ ایک بچے کو تو وظیفہ مل سکتا ہے, لہٰذا اس کا نام درج کرائیں. اور جو لکھنے والا تھا حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس سے فرمایا کہ تم ان کے 7 بچوں میں سے ایک بچے کا نام لکھ لو. تو اس نے ایک بچے کا نام لکھ لیا, اور جب والدہ نے سن لیا کہ اس کے ایک بچے کا نام لکھا گیا ہے تو والدہ بے حد خوش ہو گئی, اور بے حد خوش ہو کر اس نے الحمدللہ کہا. یہ سننا تھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے نام لکھنے والے سے فرمایا کہ ان کے بیٹے کا اور ایک نام لکھ لو. پھر اس نے اپنے بیٹے کا نام لکھوایا, پھر الحمدللہ کہا. پھر عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ اور ایک بیٹے کا نام لکھ لو. اسی طرح 6 بیٹوں کا نام لکھ لیا گیا. پھر 6 بیٹوں کے نام لکھنے کے بعد والدہ نے کہا جزاک اللہ. تو عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ اے لکھنے والے تو اپن قلم بند کر دے. تو والدہ نے کہا کہ اے عمر بن عبد العزیز, آپ نے تو میرے بڑے بیٹوں کا 6 بیٹوں کا نام لکھ لیا, میرا چھوٹا بچہ ہے, معصوم بچہ ہے, اس نے کیا قصور کیا؟ تو عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم نے ایک بیٹے کا نام لکھوایا اور اس پر الحمدللہ کہا تو تم نے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی شکر گزاری کی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جو میرے نعمتوں کا شکر گزار بنا رہے گا میں اس میں اضافہ کر دوں گا. اور تم جب 6 بیٹوں کا نام لکھا کر 7ویں بیٹے کا وقت آیا نام لکھانے کا تو تم نے جزاک اللہ کہہ دیا, اور تم نے میری تعریف کی, میرا بدلہ دیا. تو میرا حق تو یہ نہیں کہ میں تمہارے 7ویں بیٹے کا نام لکھ لوں اور میرے طرف سے کچھ اضافہ کر دوں, یہ تو میرا وعدہ نہیں ہے. دیکھیے آپ حضرات کے سامنے نافرمانی, نعمتوں کے شکر گزاری اور ناشکری 2 بھی حکایت آ چکے ہیں.
جو بھی نعمتوں کی شکر گزاری نہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان عذابی لشدید، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے ان عذابی لشدید، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، اسی طرح اسے ملے گا۔ اور جو شکر گزاری کرے گا اس کو شکر گزاری کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ یہ جو چار چیزیں ہم نے سنا ہے، ہوا، پانی، آگ، مٹی، یہ چار چیزیں ہم جن کو کیا سمجھتے ہیں؟ مردہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ مردہ نہیں ہے۔ حال ہی کا واقعہ ہے، امریکہ میں بہت بڑی آگ لگ گئی ہے، آپ نے سنا ہوگا، لیکن کہاں سے لگی، کیسا لگی، کسی کو بھی صحیح طور پر نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں لگانا چاہا آگ، اس لیے وہاں لگا دیا۔ اور آپ نے وہاں کا ایک اور قصہ سنا ہوگا کہ شہر کا تو اکثر حصہ جل گیا، لیکن درمیان میں گھر تھا جس میں کیا تھی؟ قرآن شریف تھی، اس گھر کو آگ تک نہیں چھوئی، آپ نے سنا ہوگا ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا تھی؟ قرآن شریف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو قرآن شریف کے ذریعے حفاظت کرنا چاہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد نعمتیں، جیسا کہ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی میں جب ہم مرتے ہیں تو ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہمیں پانی مسلط نہ ہو تو انسان کیا دوسری چیزوں سے مکمل کر سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ ایسے ہی ہم اٹھ کر کھانے کے لیے جاتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں محتاج ہوتا ہے، ہم محتاج ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ضرور محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی 24 گھنٹے والی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری میں گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔